نہیں ہے ہمارے رسول پر مگر صرف پہنچا دینا. ہمارے رسول پہ اور کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول نے پہنچا بھی دیا، پھر اس کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں رسول کی پوچھ ہوگی اور میں تو بس یہ کہہ کے بری ہو جاؤں گی اور یہ کہہ دوں گی، نہیں. رسول کی ذمہ داری صرف، ان کی رسپانسبلٹی صرف اتنی تھی کہ وہ پہنچا دیں. انہوں نے اپنی جاب کر لی. آگے عمل کروانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارا کام ہے تم مانو یا نہ مانو، تمہارا کام ہے تم عمل کرو یا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نبی آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ تھوڑی ہیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں پہنچ گئے اتنے سارے لوگ، آپ نے ان کو صحیح نہیں بتایا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ آپ نے پہنچا دیا تھا. قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، کیونکہ یہی ان کی ذمہ داری تھی، یہی رسپانسبلٹی اللہ نے دی تھی ان کو. آج آپ تک بات پہنچ گئی. اب نہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اب پیچھے پیچھے پھروں، اچھا فلاں اسٹوڈنٹ کیا کر رہی ہے، وہ گھر میں کیا کرتی، نہیں، وہ آپ کی رسپانسبلٹی. میرا کام ختم ہو گیا، میں نے بتا دیا. ہم بھی جب آگے پہنچائیں تو لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، ان کے سروں پہ سوار نہ ہو جائے کہ اب میں نے عمل کرا کے ہی ہٹنا. نہیں، یہ نہیں آپ کی ذمہ داری. اب کیوں نہیں یہ ایمان لے آتا، یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ نہیں، آپ کی ذمہ داری بس پہنچا دینا. پیغام پہنچانے کے بعد اگلا جو معاملہ ہے نا وہ اللہ اور بندے کا ہے. پھر اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. اللہ تعالیٰ پھر کوئی خیر کوئی شر اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. انسان ظاہر تو اچھا اچھا کرتا ہے اور چھپاتا کیا ہے؟ برا برا. مگر یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، اللہ سے نہیں ہو سکتا. سب سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور ہم خاص طور پہ چھپانا کس سے چاہتے ہیں؟ جو داعی ہوتا ہے، جو ہمیں بتانے والا ہوتا ہے دین کی بات، اس سے ضرور چھپانا چاہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ صرف وہ جانتا ہے جو تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ اور نہیں کچھ جانتا. لیکن جس کے ساتھ تمہیں واسطہ پیش آنا ہے وہ ہے جو دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اس کو جواب دینا ہے تم نے. اس سے ہی ڈرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے. کسی ٹیچر سے، کسی اور سے، کسی سے نہیں ڈریں. جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، بچے بھی دیکھ لیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، تو ہم اس کا ایکسکیوز کیا دیتے ہیں؟ سارے ہی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو کرتی ہے، وہ بھی تو کرتی ہے، اور وہ تو مجھ سے بھی برا کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تھوڑا سا تو کیا ہو گیا؟ اے نبی آپ کہہ دیں خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے. چاہے تمہیں اچھی لگے خبیث کی کثرت. خبیث کیا ہے؟ خبیث میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو حرام ہیں یا جو بری ہیں یا جو گناہ کی ہیں یا جو کفر کی ہیں یا جو ردی ہیں. اور طیب میں حلال چیزیں ہیں، نیکی کے کام، اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں، یہ سب طیب ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں صرف کھانے پینے کی نہیں بات ہے یا حلال حرام کمائی کی صرف بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر طرح کی جو بھی، چاہے عمل میں ہے، چاہے کردار میں ہے، چاہے دین میں، ایک دین خبیث ہے، کفر خبیث ہے، اور ایک ہے طیب اسلام ہے. سب چیزوں میں ایک طرف ناپاک چیز ہوتی ہے اور ایک طرف پاک ہوتی ہے. اور کثرت خبیث کی تمہیں اچھی نہ لگے، یہ کیوں کہا گیا؟ اگرچہ اچھی لگے تم کو کثرت خبیث کی، جو کثرت ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ انسان کو بہت متاثر کرتی ہے. کثرت میں کوانٹٹی بھی آ جاتی ہے، کوالٹی بھی آ جاتی ہے. کثرت مثلاً ہے، ہم کسی دکان پہ دیکھ رہے ہیں نا بہت رش ہے، وہ باہر تک لوگ آ رہے ہیں، تو ہم نے نہیں بھی جانا نا تو اب ہم ضرور جائیں گے، ذرا دیکھیں اسے، کچھ نہ ضرور یہاں پہ کچھ مل رہا ہوگا. کیوں؟ اتنے لوگ جو ہیں یہاں پہ، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ہم کثرت سے بہت امپریس ہوتے ہیں. جہاں دیکھ لیں گے ہجوم، بس اس سے امپریس ہو گئے. جہاں دیکھ لیں گے سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اب وہ چاہے کھڑکی سے چھلانگ لگا رہے ہیں اتنے لوگ، لیکن کیوں سارے لگا رہے ہیں تو میں بھی لگا دوں. کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بے وقوفی کی انتہا ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں جہاں پہ سارے جہنم میں جائیں گے چلو ہم بھی چلے جائیں گے، ایسا کیا ہو گیا؟ ایسے بھی لوگوں کو کہتے سنا. دین اسلام کیا کہتا ہے کہ دیکھو خبیث چاہے اتنا ہو کہ مثلاً پوری دنیا مل کے ایک گناہ کر رہی ہے، تب بھی وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا، اس لیے کہ سارے ہی کر رہے ہیں. وہ دیکھو وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، وہ فلانا اتنی بڑا پی ایچ ڈی ہے، اور اتنے لوگ ہیں، وہ بلا سارے ہی پاگل ہیں. ہم تو یہ بولتے ہیں بلا سارے ہی پاگل. نہیں تو اگر سارے بھی پاگل ہو جائے نا تو تب بھی وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی.
خبیث خبیث ہی رہے گا، چاہے سب بھی اس کو کرنا شروع کر دے، اور طیب پاکیزہ چیز پاکیزہ ہی رہے گی، چاہے کوئی بھی نہیں اس کو کر رہا، ایک دو چار لوگوں کے علاوہ۔ ہمارا زندگی کا کیا رول ہوتا ہے؟ چلو تم ادھر کو ہواؤ، جدھر سارے جا رہے ہیں نا، ہم بھی بس اندھا دھند ادھر چلتے جاتے ہیں۔ یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے تمہارا۔ اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اگر تمہاری کوئی عقل سلامت ہے نا تو کرائیٹیریا یہ مت رکھو۔ آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی تھی تو کون لوگ زیادہ تھے تعداد میں؟ کافر تھے، وہ تو بے شمار تھے، مسلمان تو مٹھی بھر تھے، لیکن باطل باطل ہی رہا، چاہے کم لوگ چاہے زیادہ لوگ اس کے اوپر تھے، اور حق حق رہا چاہے کم تھے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے اللہ کا ڈر اختیار کرو اے عقل والو۔ اللہ کا ڈر اس میں کیا ہوگا کہ ہم فیصلہ کرتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ کوانٹٹی کدھر ہے، تعداد لوگوں کی کیا ہے، کدھر ہے زیادہ۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر ایک چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر گر نہیں جانا چاہیے، ریج نہیں جانا چاہیے۔ اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، سب کیا کرتے ہیں، اس سے ہم روب میں نہ آ جائیں۔ بھلائی وہی ہے، طیب وہی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نا پھر کہ آج فیشن کیا چل رہا ہے۔ فیشن وہی چیز بنتی نا جو سارے ہی کر رہے ہیں، اب سارے ہی ویسا کر رہے ہیں، چاہے وہ برائی ہے تو نہیں، وہ نہیں کرنا۔ آج سے شاید 50 ایئرس پہلے وہ بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہیں، لیکن آج اگر کوئی باپ کہے اپنی بیٹی کو کہ یہ چیز غلط ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے آگے، کہتی ہے کہ نہیں 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 نہیں، آپ بس چپ کریں، آپ کو کیا پتا، آج کل یہ سارا یہ تو ٹرینڈ ہی ایسا چل رہا ہے۔ معیار مختلف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کثرت حدیث کی کثرت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہی جو 50 سال پہلے ایک برائی تھی آج وہی فیشن اور ٹرینڈز ہیں۔ مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تو بدلکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسوکم، تو بری لگے، سو برائی سے تم کو بری لگیں گی وہ۔ ایمان والوں کو ایک ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے سوال کرنے کا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے بارے میں جواب مل جائے نا تو انسان کو برا لگے گا، انسان کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے منع کیا گیا کہ مت سوال کرو۔ ایک تو کثرت سوال ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ بخاری میں ہے کہ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ سن کے صحابہ کرام بہت رونے لگے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے پوچھ بیٹھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں۔ اس پر یہ آیت اتری، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اس کا باپ وہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے رسوائی ہوتی۔ اسی طرح بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال شروع کر دیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آ گئے، فرمایا آؤ اب جس کسی کو جو کچھ پوچھنا پوچھ لو، جو پوچھو گے جواب پاؤ گے۔ صحابہ کانپ اٹھے، ایسا نہ ہو اس کے پیچھے کوئی بات ایسی ظاہر ہو جائے۔ تو جتنے بھی تھے سارے اپنے چہرے کپڑوں میں ڈھانپ کے اور رونے شروع ہو گئے۔ ایک شخص تھا جن سے بہت لوگ جن کو تانا دیتے تھے، باپ کا تانا دیتے تھے، باپ کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کر کے بلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذیفہ، انہی کے بیٹے تھے واقعی۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یعنی وہ ڈر گئے پھر نا، کثرت سوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پسند نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ مسند احمد میں ہے نا کہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج فرض کیا ان کے لیے جو استطاعت رکھتے ہوں، تو ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ پھر اس نے ادھر سے آ کے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ہر سال نہیں ہے، اور اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم سے ادا نہیں ہونا تھا۔ تب یہ آیت اتری، ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ تو یعنی انسان جب بہت کثرت سے سوال کرتا ہے نا تو بعض چیزیں جو فرض نہیں ہوتی وہ فرض ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اب جیسے یہ مثال ہے، یا کوئی پوچھے تراویح کیا فرض ہے؟ روزہ رکھنے کے لیے تراویح فرض ہے۔ اب اگر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ہاں فرض ہے تو وہ فرض ہو جانی تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ جیسے 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 دین تمہارے سامنے آتا جائے ویسے اس کو لیتے جاؤ، مطلب کثرت سوال نہ کرو، اور خاص طور پہ ایسے سوال کہ اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو پھر بھی تمہیں مشکل ہو جائے گی، پھر ظاہر انسان مشکل میں پڑ جائے گا نا۔
ہر سال اگر فرض کر دیا جاتا تو پھر کتنا مشکل ہوتا, کیا سب کے لیے پاسبل ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کچھ باتوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا. اب ان کے اوپر کھوج کرید کرنا, پوچھتے جانا, بلا وجہ پوچھتے جانا, اس سے انسان کے اوپر مشکل آتی ہے. irrelevant یا باتیں پوچھتے جانا بارے میں جس وقت قرآن نازل کیا جاتا ہے تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. اس وقت جس وقت قرآن اتر رہا تھا, اگر اس وقت وہ باتیں پوچھی جاتی تو وہ ظاہر کر دی جاتی. کوئی چیز مثلا یہ حلال ہے کہ حرام ہے, اب اگر اس پہ خاموشی ہے تو اگر کر بھی لیں گے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں, اگر نہیں کریں گے تب بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر حلال یا حرام کی کیٹیگری میں وہ ڈال دی جائیں یا فرض اور گناہ کی کیٹیگری میں ڈال دی جائیں تو اگر نہ کیا تو گناہ کر لیا, اگر کر لیا تو حرام کر لیا. وہ بہت لائف مشکل ہو جاتی. تو جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو فوراً اس کے اوپر جواب دے دیا جاتا, کتنا مشکل ہو جاتا. ایون اب تو قرآن اتر چکا ہے, کیا اب کثرت سوال کر سکتے, کیا اب بہت ساری سوالات ایسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو بات یہ کہ جن چیزوں کا جواب وحی کے ذریعے صرف دیا جا سکتا ہے ان سوالوں کو پوچھنے کا اب کیا فائدہ, کیونکہ اب تو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا, اب وحی تو نہیں اترتی. اب مثلا کوئی روح کے بارے میں پوچھنے شروع جائے گا بیکار کے سوالات, برزخ کی زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگ اتنے ریلیونٹ کوسچنز پوچھتے جاتے ہیں جن سے ان کا کوئی عمل کا تعلق ہی نہیں کہ اب وہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ کیا کر رہی ہیں اور روحیں کیا کر رہی ہیں اور انبیاء کیا کر رہے ہیں اور فلاں کیا کر رہے ہیں. یعنی بیکار سوالات کیے جانا. اس سے جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں پھر فرض کر دی جاتی, پھر لوگوں کے لیے مشکل ہوتی. تو اس وقت کے مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بی کوشش, احتیاط کرو سوال کرنے میں بھی. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام بہت کم سوالات کیا کرتے تھے. اکثر وہ ویٹ کرتے تھے کوئی بدو آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی سن لیں. اف اللہ عنہا, درگزر کر دیا اللہ نے ان سے. درگزر کا مطلب کیا ہے یہاں پہ, آفا کا مطلب کیا ہے کہ وہ جن چیزوں کے بارے میں دین خاموش ہے نا ان کو اللہ نے اگنور کر دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں, یہ نہیں ہے. اب ہم تو سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ہی پوچھنا ہے تو وہ بات اب یاد آئے گی, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے نا, کچھ بتایا نہیں ہے, تو وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے. اب اس وقت ہم کر لیں گے بھی تو ٹھیک ہے, نہیں بھی کریں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان چیزوں کے بارے میں کوئی کلیئر احکامات آ جاتے اور پھر ہم نہ کرتے ہیں مشکل میں پڑ جاتے. اب اس کو ایک مثال سے دیکھنا. مثلا میں آپ کو ٹیسٹ, آپ میں سے کوئی پوچھے ٹیسٹ ریڈ پین سے کرنا ہے یا چلو بلو پین سے کرنا ہے یا بلیک سے کرنا ہے. اب اس سے پہلے آپ چاہے بلیک سے کرتے, چاہے بلو سے کرتے, چاہے ریڈ سے کرتے, کچھ سے بھی کر لیتے. اگر میں کہہ دوں, اب کسی نے پوچھنے کی وجہ سے اب میں کہہ دوں نہیں آپ صرف بلو پین سے کر سکتے ہیں, اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی کالے سے کرے گا یا ریڈ سے کرے گا تو اس کے نمبر کٹیں گے. سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی سوال کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر انسان پابندیاں لگوا لیتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جن پہ خاموشی اختیار کی تم بھی اس پہ ان بارے میں خاموش رہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جس نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں تھی, پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی, تو یہ گناہگار ہوا. اس نے سوال کیا تو حرام ہو گئی. پہلے اگر کوئی چیز تھی تو پہلے تو اگر کوئی کر لیتا تو کوئی اس کے بارے میں حکم تھا ہی نہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہے. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دی. فرائض جو ہے نا فکس ہے نا, انہیں ضائع نہیں کرنا. حدیں باندھ دی ہیں ان کو نہ توڑنا. بڑے سوال کرتی تھی. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. ہم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھی نا, ان کو تو اتنی بال کی کھال اتارنے کی عادت تھی. لیکن اب کیا کریں, رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں. اب صحابہ کرام نے تو اس چیز کو نصیحت پلے باندھ لیتے تھے نا, وہ تو کوئی آیت سن کے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے تھے. ہم نے تو سن کے بھی اس کے بعد پھر وہی کام ہے. تو ابھی دیکھیں کوئی اگر کوئی مسجد میں کوئی اسکالر آ جائے پھر ان سے وہی سوال میکڈونلڈ حلال ہے کہ حرام ہے, اچھا پھر کیوں نہیں کھانا چاہیے, کریڈٹ کارڈ یوز کریں کہ نہیں کریں. جی دیکھیں اب
اور منع ہم نے کسی چیز سے نہیں ہونا چاہیے. شادیوں کے پر یہ کرنا چاہیے کہ نہیں, اگر وہ کہہ دیں گے نہیں کرنا چاہیے تو وہ رکنا ہم نے پھر بھی نہیں. تو دیکھیے انہوں نے بھی اتنے سوال کیے اس قوم نے, ثم اصبحوا بها کافرین, پھر ہو گئے وہ اس کے ساتھ کافر. کیسے کافر ہو گئے؟ اس لیے کہ سوال کرتے جاتے اور اس کے بعد عمل کرنا نہیں تھا. ظاہر ہے جب بہت سوال کریں گے تو پابندیاں لگتی گئی نا کہ نہیں پھر یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. اب پابندیوں میں انسان جکڑا جاتا ہے. جب اتنی پابندیاں لگ گئیں تو اس کے بعد عمل کرنا ہی مشکل ہو گیا. پھر بھاگ گئے دین سے ہی بھاگ گئے پھر کہ چھوڑو ہم سے تو نہیں اتنی مشکلیں برداشت ہوتی. سمجھ آئے؟ یعنی جب سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مثلا کہیں کوئی چیز ابھی خاموشی ہے اس کے بارے میں, ایک بندہ مثلا سوال کرتا ہے یہ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب اگر کہہ دیا جاتا ہے یہ حرام ہے, اچھا پھر دوسری چیز کا سوال, اچھا یہ بتائیں یہ حلال ہے کہ حرام؟ جیسے ہمارے لوگ, اچھا یہ ماشاءاللہ کہنا کسی بری چیز کو لے کے, سبحان اللہ کہنا کسی کو طنز کر کے, یہ حلال ہے کہ حرام؟ بھئی ہر چیز حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہوتی. گرے ایریا بہت بڑا ہے جس میں خاموشی ہے. جب اس میں خاموشی ہے تو آپ بھی خاموش رہیں. کچھ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو آپ کو یہ بتایا جائے یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اگر آپ نے اس طرح کرنا شروع کیا تو دیکھیں آپ کی جو حلال کی جو سمجھ لیں جو اس کا باکس ہے, جو حلال کی کیٹیگری ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں حرام میں چلی جائیں گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو گرے ہے اس کو گرے ہی رہنے دیں. گرے میں پوچھ نہیں ہوگی. ہاں بچتے رہیں اس میں سے چیزوں سے, ان میں انوالو ہونے سے, لیکن اس کے اوپر جب خاموشی ہے نا تو آپ بھی خاموش رہیں. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے بطن کا دودھ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام کر دیتے تھے. اس دودھ کو کوئی یوز نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, بتوں کے نام پہ دودھ کا چھوڑ دیتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کیونکہ 5 بچے وہ اونٹنی پیدا کر چکی ہوتی تھی اور آخری بچہ چونکہ میل ہوتا تھا تو اس کو بت کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, صاحبہ ان جانوروں کہتے ہیں جنہیں وہ اپنے معبود باطل کے نام پہ چھوڑ دیتے, سواری اور بوجھ سے آزاد کر دیتے تھے. اب نہ اس پہ سواری کرتے تھے نہ اس کے پر کوئی بوجھ ڈالتے تھے. یعنی کسی منت کے پورا ہونے پہ یا شکرانے کے طور پہ بت کے نام پہ چھوڑ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح وسیلہ اور حام ہے. تو وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس کے پیٹ سے 2 بچے اوپر تلے کے مادہ پیدا ہو جائیں, ان دونوں کے درمیان کوئی نر اونٹ پیدا نہ ہو تو اسے بھی وہ بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے. اس لیے کہ یہ بہت دیکھیں کتنی اچھی اونٹنی ہے نا, اس نے 2 مادہ پیدا کیے ہیں. کیونکہ فیمیل ذرا زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے نا جب جانور میں فیمیل, اس لیے کہ اس سے آگے فائدہ اٹھاتے ہیں, زیادہ ان کا فائدہ ہوتا ہے, دودھ بھی دیتی ہے, آگے بھی بچے پیدا کرتی ہے. اور حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی نسل سے کئی بچے پیدا ہوں, جیسے کہا جاتا ہے کہ 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے تھے, کہتے کہ اس سے 10 بچے پیدا ہو چکے ہیں. اب یہ یعنی ایک طرح سے اس کو بہت بڑی وقف کر دیتے تھے نا کہ اب دیکھو کتنا اچھا اس نے کام ہمارے لیے کیا ہے, اتنا ہمیں فائدہ دیا, تو جاؤ اب ہم تمہیں بت کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں نا, اب تم سے کوئی فائدہ نہیں لیں گے, کوئی تم پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے, بس تم آزاد. اسی طرح یہ جانور گھومتے پھرتے رہتے تھے, مطلب کوئی ان کو چھیڑتا بھی نہیں تھا. اب جیسے آج بھی کئی بزرگوں کے ناموں پہ, پیروں کے ناموں پہ جانور بھی چھوڑے جاتے ہیں, انسانوں کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے. اس نے سب سے پہلے یہ رسم ایجاد کی تھی. یہ سچاری رسم تھی نا بحیرہ صاحبہ کے اس طرح ان کو چھوڑنا بتوں کے نام پہ, اس نے ایجاد کیا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے, اور اسی نے کہا جاتا ہے بت پرستی ایجاد کی تھی. اور جہنم میں اس کے جلنے کی بدبو سے دوسرے جہنمیوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اتنا زیادہ اس کے اوپر عذاب ہوگا, کیونکہ ایک برائی کو شروع کرنا, ایجاد کرنا کہ بعد میں لوگ اس برائی کو کرتے رہیں, یہ سخت انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے, کیونکہ باقی سب کا بھی گناہ اس کے اوپر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ, یہ ان کے نام دے دیے تھے نا کہ یہ وسیلہ ہے, یہ حام ہے, تو یہ اللہ نے نہیں یہ انٹروڈیوس کیا یہ رسم. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ. یعنی وہ کہتے تھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے, یہ دین کا حصہ ہے. جب کوئی دین کا حصہ کسی چیز کو بنا لے یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے, اس لیے کہ یہ رائٹ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
अब झूठ बांध देना, वो भी अल्लाह के ऊपर झूठ बहतान बांध रहे हो कि जो चीज हलाल है उसको हराम कर दिया कि नहीं अब इसको तो ना कोई इससे फायदा उठाए ना कोई इसको कहे। किसने तुम्हें कहा कि बुतों के नामों पे इस तरह से छोड़ दिया जाए? कितना बड़ा जुल्म है ना कि अल्लाह पर झूठ लगाना। अब हम भी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला महफूज रखे, मगर हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड होता है, दीन का हिस्सा बना ली गई हैं चीजें। और ना दीन ने कुछ कहा, ना कुरान वो बात कहता है, ना हदीस में वो बात आई, बस कह देते हैं ना नहीं ये बस अल्लाह का हुक्म है। ये आप भी जब भी कोई दीन बता के आपको कुछ कहे ना, जरूर चेक कर लें कि कुरान का हुक्म है, हदीस में ये हुक्म आया। अगर नहीं है तो फिर कैसे बना लिया? अक्सरुहुम ला याकिलून, अक्सर इनमें से बेअकल है, इसीलिए तो तोहमतें लगा रहे हैं। और इसीलिए जो दूसरे हैं वो बस अंधाधुन फॉलोइंग। ये नहीं है कि हम देख लें, कहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया। बाज लोग ना कोई चीजें हैं भी नहीं लेकिन उनको कहने इसके ऊपर इतना सवाब है, इसके ऊपर इतना वो है। भाई आप कहाँ से ये चीज निकाल के लाए कि इतना सवाब इस चीज पे मिलेगा?